حارث بن عبداللہ حمدانی حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب اور سچے عاشقوں میں سے تھے۔ قاضی نور اللہ نے کہا ہے کہ تاریخ یافعی میں مذکور ہے کہ حارث امیر المومنین کے صحابی تھے اور عبداللہ بن مسعود کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ حارث کے متعلق بیشتر کی رائے یہ ہے کہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ فرائض کو جاننے والے اور سب سے زیادہ حسب و نسب سے واقف تھے، اور انہوں نے علم فرائض حضرت امیر المومنین سے اخذ کیے تھے۔ علم رجال میں حارث کی حدیث کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ حارث ایک رات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا کہ رات کے وقت کیا چیز تمہیں میرے پاس لائی ہے؟ تو حارث نے کہا، خدا کی قسم، وہ محبت جو مجھے آپ سے ہے وہ مجھے کھینچ لائی ہے۔ تو اس وقت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جان لو اے حارث کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ نہیں مرتا مگر یہ کہ جان دیتے وقت وہ مجھے دیکھتا ہے اور مجھے دیکھ کر اسے رحمت الہی کی امید ہو جاتی ہے، اور اسی طرح میرا دشمن نہیں مرتا مگر یہ کہ مرتے وقت مجھے دیکھتا ہے اور مجھے دیکھ کر خجالت کے پسینے میں غرق ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہی حارث ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو حضرت خضر کے ساتھ وادی نخیلہ میں دیکھا کہ ان پر آسمان سے تازہ کھجوروں کا طبق اترا اور دونوں بزرگواروں نے اس سے کھجوریں کھائیں۔ حضرت خضر تو ان کی گٹھلیاں دور دور پھینکتے تھے اور حضرت امیر المومنین اپنی مٹھی میں جمع کرتے رہے۔ حارث کہتے ہیں، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ گٹھلیاں مجھے دے دیجیے۔ آپ نے وہ مجھے عطا فرمائیں۔ میں نے انہیں بویا تو اس سے بہترین کھجوریں حاصل ہوئیں جن کی مثل میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ حارث نے ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ آپ مجھے عزت بخشیں اور میرے غریب خانے پر تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیں۔ امام نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے لیے کسی چیز کا تکلف نہ کرو۔ بس آپ اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور حارث روٹی کے کچھ ٹکڑے لے آئے۔ امام وہ روٹی کے ٹکڑے کھانے لگے تو حارث نے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں، اور نکال کر حضرت کو دکھائے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کچھ خرید لاؤں۔ امام نے فرمایا، یہ بھی اس چیز میں سے ہیں جو گھر میں ہے، یعنی کوئی حرج نہیں اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حارث نے عثمان بن عفان کی خلافت کے دوران وسیع انقلابی جد و جہد کی۔ وہ کوفے میں ان ارکان میں سے تھے جنہوں نے مالک اشتر کی قیادت میں سعید بن عاص کہ جو کوفے میں عثمان کی طرف سے مقرر کردہ تھا، اس کی ظلم و زیادتی کے خلاف اس کی مخالفت کی۔ انہوں نے سعید بن عاص کے خلاف بغاوت کی اور مدینے چلے گئے اور عثمان سے
ان کو ہٹانے کو کہا۔ عثمان کی خلافت کے دوران حارث کوفے کے قاریوں میں سے ایک قاری تھے، جنہوں نے مالک اشتر کی سربراہی میں سعید بن عاص کے ظلم کے خلاف بغاوت کی اور مدینے جا کر عثمان سے بھی اس کی شکایت کی اور کہا کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ ان اعتراضات کی وجہ سے عثمان نے انہیں جلا وطن کر کے شام بھیج دیا۔ حارث ان اولین لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مدینے میں امام علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ جنگ صفین میں امام علی علیہ السلام نے حارث سے اپنے دوستوں کو پکارتے وقت حمایت کی درخواست کی۔ ان کا ذکر امام علی علیہ السلام کے پرچم بردار کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ جناب حارث نے امام علی علیہ السلام کے الفاظ لکھے اور بعض کے نزدیک وہ امام علی علیہ السلام کے خطبات کے پہلے جمع کرنے والے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حارث نے امام علی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی سے کاغذات خریدے اور اس کے بعد اس میں اپنے بہت سے علوم اور احادیث لکھوائیں۔ حارث کی صداقت اور فقاہت کا یہ عالم ہے کہ بعض سنی رجالی ذرائع نے بھی انہیں ثقہ ترین راوی بیان کیا ہے اور ان کا شمار کوفے کے مشہور ترین فقہا میں کیا ہے، لیکن بعض متعصب اشخاص نے امام علی علیہ السلام سے شدید محبت کی وجہ سے ان پر بہت سے الزامات بھی لگائے ہیں۔ جناب حارث کی وفات عبداللہ ابن زبیر کے دور حکومت میں 63 ہجری میں کوفے میں ہوئی۔ پروردگار جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حارث کو یہ خبر دی کہ میرا ہر چاہنے والا، میرا ہر شیعہ موت کے وقت میری زیارت کرتا ہے، پروردگار ہمیں بھی جان کنی کے وقت، سکرات موت کے وقت دیدار علی نصیب فرمائے۔ قبر، برزخ و محشر میں علی کی نصرت و ہمراہی نصیب فرمائے، روز محشر علی کی شفاعت نصیب فرمائے اور بہشت میں علی کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد